مرد 2-4 پیسے کما کے عورت کو غلام سمجھتا ہے، خود کو بادشاہ سمجھتا ہے. تو یہ جو کانسیپٹ ہے، میرا شوق تھا کہ سیاست میں آنے کا، صحافت میں آنے کا مقصد میرا سیاست ہی تھا. میری نظر میں تو نہیں. کیوں؟ بیکاز کہ میں نے کبھی ان کا کوئی ایسا کام نہیں دیکھا جو کہ میں کہہ سکوں کہ یا یہ کریڈٹ دینے کے مطلب قابل ہے. میں نے جمعیت کو اس لیے جوائن کیا کیونکہ میں ایک میسج دینا چاہتی ہوں لوگوں کو کہ دیکھیں شیعہ سنی کوئی نہیں ہوتا، ہم سب سے پہلے مسلمان ہیں. تو دیکھیں ریسنٹلی یونیورسٹی میں ایک لڑکی نے وہ پل سے چھلانگ ماری. کیونکہ اس کو کوئی لڑکا بلیک میل کر رہا تھا. تو خواتین کے لیے ایسا قانون ہونے چاہیے، ایسی پرائیویسی ہونی چاہیے، کچھ ایسے جو پیرنٹس اگر وہ شیئر نہیں کر سکتی ہے. جس میں مریم نواز نے پنجاب میں تبدیلی لائی ہے اور جو کام کر رہی ہے، تو انشاءاللہ میں گلگت بلتستان میں بھی ویسے ہی تبدیلی لانے کی کوشش کروں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں پولیٹیکل بیٹ اور میں ہوں خالد حسین. 7 جون کو جنرل انتخابات ہونے جا رہے ہیں اور پولنگ ڈے بھی ہے اور تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں اور الیکشن کی گہما گہمی بھی عروج پر ہے. مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین بھی اس رواں سال جو ہے انتخابات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہیں. اور اگر بات کی جائے تو اسمبلی میں خواتین کی 6 مخصوص نشستیں ہیں. اس کے علاوہ اگر کوئی خاتون جو براہ راست جنرل انتخابات میں الیکشن لڑنے جا رہی ہے تو یہ ایک بڑی بات ہے اور ایک مشکل محاذ ہے جس کو سر کرنا ہے. اور رواں سال الیکشن کمیشن نے جو ہے خواتین کی مخصوص نشستوں سے ٹیکنوکریٹ کے اندر جو ہے امیدواروں کے ناموں کا اعلان پہلے نام کا اعلان کر دیا ہے کہ ان کو پہلے پرائورٹی کے اندر جمع کرایا جائے. یہ سیاسی جماعتوں کے لیے ایک سب سے بڑا اور مشکل مرحلہ ہے اور اس میں تلخیاں بھی بڑھیں گی اور کچھ خوش ہوں گے، کچھ ناراض ہوں گے. اور اس صورتحال پر ہم بات کریں گے. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے سمرین نگری جنہوں نے ریسنٹلی جمعیت علماء اسلام میں شمولیت اختیار کی ہے اور یہ حلقہ 4 نگر سے جو ہے الیکشن کانٹیسٹ کرنے جا رہی ہیں. بہت بہت شکریہ سمرین، آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. صحافت سے سیاست کا سفر جو ہے یہ عام روٹین میں ہم دیکھتے ہیں بہت سارے اس طرح کے جرنلسٹ ہیں جو پہلے صحافی تھے، بعد میں وہ سیاست میں آئے ہیں. تو آپ کیا سوچ کے آئی ہیں؟ فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ سر کہ آپ نے مجھے یہاں پہ انوائٹ کیا اور مجھے اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا موقع دیا. تو بہت اچھا کویشچن کیا آپ نے کہ صحافت سے سیاست میں قدم میں نے کیسے رکھا. دیکھیں میرے آپ کے ساتھ پہلے بھی ایک انٹرویو ہوا تھا تو وہاں پہ میں نے اناؤنس کیا تھا اس بات کا کہ میرے شوق تھا کہ سیاست میں آنے کا، صحافت میں آنے کا مقصد میرا سیاست ہی تھا. اور ڈائریکٹ چونکہ ہم لائک فیملی بیک گراؤنڈ ایسا نہیں ہے کہ میں ڈائریکٹ میں سیاست میں قدم رکھ سکتی ہوں. تو اس کے لیے مجھے میرا پاس جو اسٹیپ تھا وہ صحافت کا تھا. یعنی سٹڈی سمجھتی ہیں آپ؟ جی بالکل میں سمجھتی ہوں جی. تو صحافت کے بعد اور دیکھیں نیت کی بات ہے کہ جب آپ اچھی نیت رکھتے ہیں تو اللہ خود بخود راستے بناتا ہے اور وسیلے پیدا کرتا ہے. تو سیاست کے بعد وہ صحافت کے بعد سیاست کا میرا یہ سفر تھا. ٹھیک ہو گیا. ویسے نگر کی اگر بات کی جائے تو مطلب ایک ٹرائبل ایریا کے طور پر جانا جاتا ہے. تو کیا وہاں پہ خواتین کو ایکسیپٹنس ہے کہ براہ راست جنرل انتخابات میں جائیں؟ وہاں پہ آلریڈی MWM بھی ہے اور تحریک اسلامی بھی ہے. تو پھر آپ نے جو ہے جمعیت علماء اسلام کا انتخاب کیا ہے. تو فی الحال تک تو اچھا رسپانس مل رہا ہے. جی بالکل بہت اچھا رسپانس مل رہا ہے کیونکہ دیکھیں نا لوگوں میں ڈے بائی ڈے شعور آتا جا رہا ہے کہ بھائی ایک عورت کو ایک عورت ہی سمجھ سکتی ہے. دیٹس وائی بہت سارے لوگوں کو اس بات کی علم ہے. تو اس وجہ سے جو ایجوکیٹڈ یوتھ ہے وہ ابھی تک اسٹل میں ایسا سپورٹ میں ہے اور مجھے ابھی تک کوئی ایسا کامنٹ یا کوئی ایسی پوسٹ نظر نہیں آئی کہ کوئی اعتراض کرے. البتہ اپریشیٹ کر رہے ہیں مجھے اور ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ نگر میں ایک خاتون کا بہت زیادہ ضروری تھا سیاست میں آنے کا. تو جیسے آپ نے جمعیت کی بات کی تو ہاں یہ تھوڑا سا ہے مشکل، لیکن کوئی بھی کام ناممکن نہیں ہوتا. ہم انشاءاللہ لوگوں کو اویئر کریں گے اس چیز کے حوالے سے. تو انشاءاللہ ابھی تک تو بہت اچھا فیڈ بیک ملا ہے. لیٹس سے آگے کیا ہوتا ہے. اچھا ویسے تو نون لیگ پیپلز پارٹی اور PTI خاص کر خواتین آپ جیسے ینگ لڑکیاں جو ہے وہ PTI کو زیادہ پریفر کرتی ہیں. تو آپ نے مولوی کی ایک جماعت کو چنا ہے تو یہ ایک سب سے بڑا ایک محاذ ہے. تو آگے کیا آپ نے سوچا ہے کہ کیا آپ کو فیڈ بیک مل رہا ہے سوشل میڈیا کے اندر بھی؟ اور ویسے تو ایک عام روٹین پہ یہ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی اس طرح کا اہل سنت سے تعلق رکھتا ہے وہ اگر MWM یا اسلامی تحریک سے کوئی ٹکٹ لے کے الیکشن کانٹیسٹ کرتا ہے تو یہ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے GB کے اندر. کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ کافی عرصے سے ایک ڈویژنس پیدا کی گئی ہے دونوں مسالک کے اندر. تو یہ ایک باہمی ہم آہنگی کے طور پر ایک اچھا پازیٹیو سائن کے طور پر اس کو لیا جا رہا ہے.
جی بہت اچھا سوال ہے یقیناً آپ کا. تو اس میں دیکھیے یہاں پہ جمعیت میں آنے کا مجھے آج بھی میرے یونیورسٹی میں کافی لوگ مجھے ملے, مجھے اسی اس میں کہا کہ یار آپ کو کوئی پارٹی نہیں ملی تھی, آپ نے ان کو ہی جوائن کیا, آپ کو کیا لگتا ہے لوگ آپ کو سپورٹ کریں گے, اسپیشلی جہاں سے آپ کا تعلق ہے وہاں تو آپ کو تو مطلب 5 بھی ووٹ نہیں ملیں گے, 10 بھی ووٹ نہیں ملیں گے, لائک دس اینڈ دیٹ. تو دیکھو میں نے کہا کہ یار جیتنا ہارنا یہ مقدر کی بات ہوتی ہے. انسان صرف پیسوں کے لیے یا جیتنے کے لیے نہیں کرتا, انسان کا ایک ویژن ہونا چاہیے, انسان کا ایک مقصد ہونا چاہیے. تو میں وہ ویژن لے کے وہ مقصد لے کے میں آئی ہوں. ٹھیک ہے, بے شک ہاروں یا جیتوں یہ میری نصیب کی بات ہے. سو میں نے جمعیت کو اس لیے جوائن کیا کیونکہ میں ایک میسج دینا چاہتی ہوں لوگوں کو کہ دیکھیں شیعہ سنی کوئی نہیں ہوتا, ہم سب سے پہلے مسلمان ہیں. ٹھیک ہے, ہم مسلمان ہیں. یہ شیعہ سنی یہ جو فاصلے ہمارے اسپیشلی گلگت بلتستان میں آپ کو پتہ ہے کچھ لوگوں کی وجہ سے ہم سب متاثر ہو جاتے ہیں اس چیز میں. تو یہ جو فاصلے ہیں تو میری یہی نیت ہے کہ یہ فاصلے ختم ہو جائے, تو بہت سارے لوگوں کے اندر یہ شعور آ جائے کہ ہم سب مسلمان ہیں. اور جمعیت کی طرف سے تو مطلب مجھے بہت اچھا رسپانس ملا. مجھے ویسے بہت سارے مطلب 1-2 پارٹیز تھے, ان لوگوں نے بھی کہا میں جوائن کرے, لیکن میں نے ان کو نہیں کیا. تو ان کے چانسز بھی مجھے کہا کہ چانسز ہے کہ وہ ون کر جائے. میں نے 1 سیکنڈ میں کہتی ہوں کہ مجھے سے کوئی غرض نہیں ہے کہ جیتے یا ہارے, لیکن میرا ایک جو ویژن ہے اور نگر اسپیشلی نگر کو میں پروموٹ کرنا چاہتی ہوں کیونکہ ہمارے نگر کی خواتین میں بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے, لیکن ان کو پروموٹ اور پلیٹ فارم نہ ہونے کی وجہ سے وہ بیچارے ابھی بھی پیچھے ہے. تو میں ان کے لیے ایک رول ماڈل بننا چاہتی ہوں, میں ان کے لیے ایسے کام کرنا چاہتی ہوں, ان کو پروموٹ کرنا چاہتی ہوں. اور میں پہلے بھی کہہ رہی تھی بے نظیر اور مریم نواز میرے لیے آئیڈیل ہے. تو جیسے مریم نواز نے پنجاب میں تبدیلی لائی ہے اور جو کام کر رہی ہے, تو انشاءاللہ میں گلگت بلتستان میں بھی ویسے ہی تبدیلی لانے کی کوشش کروں گی. ٹھیک, اچھا. اسمبلی میں 6 خواتین کی نشستیں ہیں اور گزشتہ کئی سالوں سے خواتین جو پارٹی کے عہدے کو ہولڈ کرتی ہیں وہ براجمان ہیں ان سیٹوں کے اوپر. خواتین کے مسائل بھی آپ کو پتہ ہے. تو یہ جو 6 خواتین کی نشستیں ہیں, کیا ان نشستوں نے یا ان کے اوپر آنے والے خواتین نے خواتین کے مسائل کو اجاگر کرنے کے لیے کچھ کیا ہے جو آپ کے نالج میں ہو؟ ٹو بی آنیسٹ میں اگر بات بتا دوں نا تو ابھی تک گلگت بلتستان میں خواتین کو وہ حقوق نہیں مل رہے ہیں جو ملنا چاہیے, کیونکہ میں نے ابھی تک ایسی کوئی خاتون نہیں دیکھی ہے جو آگے بڑھ چڑھ کے کوئی ایسے نیوز میں یا لائک کوئی بھی ایسے کام ہوتے ہیں ایکٹیویٹیز ہوتی ہے, میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا کہ کسی خاتون نے کیا ہے. بیکاز کہ دیکھیں اب جب آپ کام کرتے ہیں تو آپ خود بولے یا نہ بولے لوگ سوسائٹی دیکھتے ہیں, لوگوں کو وہ شعور ہے, اب علم ہے. تو میں نے تو ٹو بی آنیسٹ میں بتا دوں تو میں نے کبھی نہیں دیکھا. باقی کرن آپا کی اگر میں بات کروں, جرنلسٹ ہے تو وہ کافی حد تک کوشش کرتی ہے. اس کے علاوہ تو میں نے ابھی تک کسی خاتون کو جو پولیٹکس میں ہے, جو اسمبلی میں ہے, میں نے نہیں دیکھا. کیونکہ دیکھیں لائک اگر میں سیاست میں آئی ہوں تو اب میرا فرض بنتا ہے جن کی خواہش ہے آنے کی, جو ڈائریکٹ کچھ آپ کو پتہ ہے گلگت بلتستان میں فیملی بیک گراؤنڈس اتنے اسٹرانگ نہیں ہوتے کہ ڈائریکٹ آپ سیاست میں آ سکتے. تو ان کے لیے میں دیکھیں کوئی بھی چیز کامیابی کی طرف ہم جاتے ہیں تو اسٹیپس ہوتے ہیں نا, اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم کامیابی کی طرف چلتے ہیں. تو جتنا ہو سکتا ہے اتنا گائیڈ کرنا چاہیے, لیکن ابھی تک کسی ایسے خاتون کو میں نے نہیں دیکھا جو کہ خواتین کے لیے کام کرتی ہو, نہیں دیکھا میں نے. اچھا, ویسے سعدیہ دانش بہت بڑا فگر ہے گلگت بلتستان کی پولیٹکس میں. آمینہ انصاری ہے. سعدیہ دانش منسٹر انفارمیشن بھی رہی ہے, منسٹر ٹورزم بھی رہی ہیں. آپ نے 1 سال ایک ٹینور میں اور دوسرے ٹینور میں وہ ڈپٹی اسپیکر بھی رہی ہیں, بلکہ 3 ٹینور اس کے گزرے ہیں. تو کیا سمجھتی ہیں کہ کیا وہ ایز اے رول ماڈل ہم اپنی سوسائٹی کے اندر اس کو ہم کاؤنٹ کر سکتے ہیں؟ میری نظر میں تو نہیں. کیوں؟ بیکاز کہ میں نے کبھی ان کا کوئی ایسا کام نہیں دیکھا جو کہ میں کہہ سکوں کہ یا یہ کریڈٹ دینے کے مطلب قابل ہے. بیکاز کہ میں نے نہیں دیکھا ان کا کوئی کام, اور سیاست سے میرا کوئی اتنا تعلق نہیں ہے. چونکہ ابھی میں سیاست میں آئی ہوں تو میں ان کو پرسنلی تو خیر نہیں جانتی, لیکن سیاست میں ون سیکنڈ میں نے آپ کو کہا نا کہ جیسے مریم نواز ہے وہ کر رہی ہے کام, وہ سب کو پتہ ہے, وہ کر رہی ہے, وہ دکھا رہی ہے. تو ہمارے گلگت بلتستان میں کوئی ایسی فیمیل لیڈی نہیں ہے جس کو میں کہہ سکوں کہ شی از گڈ. ٹھیک. اچھا, خواتین کے لیے اللہ کرے آپ الیکشن کانٹیسٹ کر کے آئیں یا خواتین کی مخصوص نشستوں کے اوپر بھی آپ کا کوئی قرآن نکلا ہے, کیا کرنا چاہتی ہیں خواتین کے لیے, کیا ہونا چاہیے؟
میرے تو خواب بہت زیادہ ہیں، میں بہت کچھ کرنا چاہتی ہوں خواتین کے لیے. میں ان کو امپاور کرنا چاہتی ہوں. میں بتانا چاہتی ہوں کہ خواتین کے دیکھیں ہمارے سوسائٹی میں کیا ہوتا ہے، ہماری سوسائٹی میں لڑکی جب 15 سال کی ایج میں آتی ہے تو اس کو ایک ہی مقصد ہے، شادی کروانا ہے بھائی اس کا. تو دیکھو بہت سارے لوگوں کے اندر خدا نے ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی صلاحیت دے کے بھیجا ہے، وہ ہمیں پتہ نہیں چلتا لیکن دوسروں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بھئی ہمارے اندر یہ صلاحیت، یہ قابلیت ہے. جب آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کے اندر صلاحیت ہے تو آپ کوشش کریں اس کو پولش کریں. ٹھیک ہے، جب آپ اس کو پولش کرتے ہیں، جب آپ اپنی صلاحیتوں پہ کام کرتے ہیں تو دنیا کو آٹومیٹکلی آپ کا نظر آ جاتا ہے. کہتے ہیں نا لوگ ٹیلنٹ دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کا مذہب نہیں دیکھتے، آپ کس کاسٹ سے ہے یا آپ کا رنگ کون سا ہے، آپ کا نسل کون سا ہے، لوگ یہ نہیں دیکھتے. لوگ دیکھتے ہیں آپ کا ٹیلنٹ، دیکھتے ہیں آپ کے اخلاق دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ کہ میں خواتین کے اوپر بہت سارے کام کرنا چاہتی ہوں. گلگت بلتستان میں اسپیشلی میں نگر کو لے کے آگے جانا چاہتی ہوں. میں اپنے نگر کی ماؤں کے لیے، بہنوں کے لیے میں بہت سارا کام کرنا چاہتی ہوں. وہاں پہ ہمارے نگر میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو گھر سے باہر نکل کے کام کرنے کی پرمیشن نہیں ملتی. تو میں ہر گاؤں میں، ہر علاقے میں ایسا کوئی سسٹم انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بناؤں گی جہاں پہ خواتین جو ہے نا اپنے محلے میں رہتے ہوئے بھی روزگار کما سکتے ہیں، اپنے شوہروں پہ بوجھ نہیں بنے. کیونکہ ہمارے وہاں پہ جو میں نے دیکھا ہے، مرد 2-4 پیسے کما کے عورت کو غلام سمجھتا ہے اور خود کو بادشاہ سمجھتا ہے. تو یہ جو کانسیپٹ ہے، اسلام نے اس کانسیپٹ کو ختم کیا ہے، لیکن ہمارے لوگوں نے ابھی بھی جو ہے نا 2-4 پیسے دے رہے ہیں یا اگر کے خرچہ اٹھا رہے ہیں تو ہم عورت پہ راج کر سکتے ہیں. یہ کانسیپٹ میں نے ختم کرنا ہے سب سے پہلے، اور خواتین کو امپاور کرنا ہے، ان کو بتانا ہے کہ بھائی آپ لوگ بھی کسی سے کم نہیں ہو. اسلام نے خود پرمیشن دیا ہے کہ کچھ ایسے لمٹس ہے جن میں رہ کے ہم اپنے سارے کام کر سکتے ہیں. دیٹس اٹ. میں نے بہت سارے کام سوچے ہوئے ہیں. اچھا، حلقے میں جب آپ جائیں گی ووٹ مانگنے کے لیے تو خواتین سے آپ کیا کہیں گی؟ ویسے تو ہر پارٹی کا اپنا منشور ہوتا ہے. پیپلز پارٹی کا روٹی کپڑا مکان، اور نون لیگ کا ڈیولپمنٹ، روڈ، بلڈنگز، پتہ نہیں کیا کچھ وہ بتاتے ہیں. اور آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آپ خواتین کے پاس جائیں گی تو کیا آپ ایسا ان کو اٹریکٹ کریں گی کہ آپ کی طرف وہ راغب ہو جائیں؟ یہ سمرین ہمارے پاس آئی ہے خواتین کے اس میں ووٹ مانگنے کے لیے، تو آپ کو ووٹ دیں تو کیوں دیں؟ تو دیکھیں میرا جو مین ٹارگیٹ ہے وہ نگر کے لوگوں کو، نگر کی اسپیشل خواتین کے اوپر کام کرنا ہے. جب میں اپنے جو گاؤں ہے، میلا علاقہ ہے، وہاں پہ میں جاتی ہوں تو ابھی بھی خواتین اس پرانے زمانے میں جی رہی ہے جو کہ ایڈوانس ہو گیا ہے زمانہ. اور بہت سارے خواتین چاہتی بھی ہے کہ وہ مطلب میدان میں آئے اور آ بھی رہی ہے. یہ نہیں کہ نگر ابھی پیچھے ہے. نگر کے لوگوں کا یہ شعور آ گیا ہے کہ بھائی ایک خاتون جو ہے نا کسی بھی علاقے کے لیے جیسے مرد کے شانہ بشانہ کام کرے گی تو کوئی بھی علاقہ ترقی کر سکتا ہے. لیٹ سپوز ایک محلے کی اگر بات کریں تو ایک پڑھی لکھی خاتون ایک خاندان بناتی ہے اور پورا معاشرے کو تبدیل کر سکتی ہے. عورت میں خدا نے اتنی پاور دی ہے کہ وہ ایک پورے علاقے کو وہ ٹھیک کر سکتی ہے، پازیٹیوٹی پھیلا سکتی ہے. سو دیکھیں نگر میں خواتین، ہاسپٹل کی بات کرو، آپ کو پتہ ہے سکندر آباد ایک ہی ہاسپٹل ہے، ٹھیک ہے، ایمرجنسی ہو جاتی ہے، خواتین کو وہ سہولیت فراہم نہیں ہے کہ وہ جو ہے نا سکندر آباد کہا، تھول کہا، گلمت کہا، اور یہ ہوپر سائڈ سے بھی وہاں ایک ہی ہاسپٹل ہے. اور یہ نہیں ہونا چاہیے. ان کے لیے صحت کا سب سے پہلے صحت ہے نا، صحت کی فیسلٹی وہاں پہ پراپر ہونی چاہیے، چونکہ نہیں ہے. اور اس کے بعد تعلیم. آپ کو پتہ ہے نگر کی بہت ساری لڑکیاں ادھر ہاسٹلس میں ہوتی ہے اور ہاسٹل کا کھانا پینا تو میں بھی شاید کہ جانور بھی ایسا نہ کھاتا ہوں، بالکل ٹھنڈا ہوتا ہے، جلی ہوئی روٹی ہوتی ہے، بالکل سالن میں پانی نظر آ رہا ہوتا ہے. لیکن پڑھنا ہے نا، اب کیا کریں، مجبوری ہے، پیسے دیتے ہیں لیکن کوئی اتنی فیسلٹیز نہیں مل پا رہی ہوتی ہے. اور اس کے بعد روزگار کی بات کروں، خواتین ہمارے نگر میں بہت زیادہ ٹیلنٹڈ ہے. وہ سلائی کڑھائی میں کوئی کھانا اچھا بنا لیتی ہے اور بہت سارے ٹیلنٹ ہے ان کے اندر. تو ان کے لیے کوئی ایسے مواقع میں دوں گی کہ وہ اپنے لیے روزگار، جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ وہ جو ہے نا اپنے محلے میں جن کو پرمیشن نہیں ملتی ہے، اپنے گھر میں، ایون گھر میں رہ کے بھی وہ ارن کر سکتی ہے اچھا خاصا، اپنے مطلب شوہر کے محتاج نہیں ہو سکتے، اپنے خود کے ایکسپینسز اٹھا سکتی ہے. تو میرا یہی مقصد ہے، صحت پہ، روزگار پہ اور تعلیم پہ نگر کی خواتین کے اوپر کام کرنا. اچھا سمرین، ویسے خواتین کے لیے کیا قانون سازی کرنے کی ضرورت ہے؟ اور اسمبلی کے اندر ظاہر ہے 6 خواتین تھی، انہوں نے اپنا ٹینور تو پورا کیا ہے، لیکن ہمیں بھی ابھی تک آج تک کوئی خواتین کے حوالے سے کوئی ایسی کوئی قرارداد ہمیں منظور ہوتی ہوئی، بہت ساری قراردادیں پاس ہوتی ہیں لیکن اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا ہے. ہراسمنٹ کے حوالے سے ہماری سوسائٹی کے اندر ایک رجحان پایا جاتا ہے کہ بہت ساری ہراسمنٹ کی کیسز ہوتی ہیں جو رجسٹرڈ نہیں ہوتی ہیں، آنر کلنگس ہوتی ہیں، تو ان کا پراپر کوئی سدباب نہیں ہوتا ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ خواتین کے حوالے سے آپ کیا کریں گے آگے اس ایشو کے اوپر؟
دیکھیے سب سے میرا مین ٹارگیٹ ہے وہ یہ ہراسمنٹ کی آپ نے بات کی نا، چونکہ میرے میڈیا سے تعلق ہے تو میں وہ چیز فیس کر کے آئی ہوں. میں نے ایسی چیزوں کو فیس کیا ہے شاید کہ میری جگہ میں کوئی لڑکی ہوتی تو وہ پیچھے ہٹ جاتی. دیکھیے سب سے پہلے آپ کے پیرنٹس آپ کے ساتھ ہونے چاہیے، پھر دنیا والوں کی فکر نہیں رہتی، لیکن کہیں نہ کہیں جا کے بندہ ڈسٹرب رہتا ہے اس سے. تو میرا سب سے جو مین چیز جو میرا ٹارگیٹ ہے وہ ہراسمنٹ کے اوپر بات کرنا ہے. تو دیکھیے ریسنٹلی یونیورسٹی میں ایک لڑکی نے وہ پل سے چھلانگ ماری. کیونکہ اس کو کوئی لڑکا بلیک میل کر رہا تھا. تو خواتین کے لیے ایسا قانون ہونے چاہیے، ایسی پرائیویسی ہونی چاہیے. کچھ ایسے جو پیرنٹس سے گھر والوں سے شیئر نہیں کر سکتی ہے، چل انسان سے غلطی ہو جاتی ہے کوئی بات نہیں، تو کوئی ایسا قانون ہونا چاہیے جو کہ لڑکیاں آسانی سے جا کے جو ہے نا اپنا کوئی اپلیکیشن یا اس لڑکے کے بارے میں کوئی بھی جو FIR وغیرہ وٹ ایور جو ان کے ہوتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ لڑکیوں کی پرائیویسی رہے، کیونکہ لڑکی ذات ہے، آپ کو پتہ ہے چھوٹی سی غلطی ہو جاتی ہے تو بہت بڑا مسئلہ کر جاتا ہے. تو اس کی پرائیویسی کا خیال رکھتے ہوئے ان کا یہ مسئلہ حل کرنا چاہیے. بہت ساری لڑکیاں جو گلگت بلتستان میں عزت کے نام سے ڈر کے اپنی جانیں دے دیتی ہے تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے، لیکن ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ان کے پیرنٹس کتنا سفر کر رہے ہوتے ہیں، ان کی سوسائٹی متاثر ہو جاتی ہے اسی سے. تو ایسا لا ہونا چاہیے اسمبلی میں بھی یا گلگت بلتستان میں کہ لڑکیاں جو ہے نا اپنے حق کے لیے لڑے. ایک لڑکا بلیک میل کرتا ہے تو اس کو عبرت کا نشان بنائے، سب کے سامنے لا کے عبرت کا ایسا نشان بنائے تاکہ باقی لڑکوں کو سبق ملے. تو اس میں کام کرنا بہت ضروری ہے، چونکہ آئی تھنک سو گلگت میں نہیں ہو رہا. بہت بہت شکریہ سروین، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی ٹائم دیا. یقیناً خواتین کا الیکشن کی طرف آنا ایک اچھا سائن ہے، گو کہ مسائل تو بہت ہے خواتین کے لیے. اور میں یہی کہوں گا کہ کیونکہ ہماری جو اسمبلی ہے اس کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پارٹی میں نیئر اینڈ ڈیئرس کا جو ایک سلسلہ ہے وہ اب ختم ہونا چاہیے. پڑھے لکھے خواتین کو آگے آنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ خواتین کے مسائل وہ بہتر سمجھ سکتی ہیں اور خواتین کے مسائل کے حوالے سے وہ اس کا جو سلوشن ہے وہ بہتر فائنڈنگ کر سکتی ہیں. تو اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.